Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي نجيد عمران بن حسين الخضاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت إلى آخره. ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 29 سے ہے. ترجمہ یہ ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت جوہینہ قبیلے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس حال میں کہ وہ زنا سے حاملہ تھی. اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے تو آپ مجھ پر حد قائم کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جب یہ بچہ جن لے تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آنا. اس نے ایسا ہی کر لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عورت کے بارے میں، اس پر اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا اس کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی. فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا عمر بن خطاب نے تصلی علیہ یا نبی اللہ وقد زنت، آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی حالانکہ اس نے زنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ میں سے 70 آدمیوں یا 70 گھرانوں میں تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. اور کیا آپ پاتے ہیں افضل توبہ اس سے کہ ایک آدمی اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیتا ہے. رواہ مسلم، روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے. حدیث کے متعلق چند باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صاف دل لوگ تھے، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ان پر. وہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور ایمان سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے، اور اگر ان سے گناہ ہوتا تھا تو فوراً ان کو توبہ کی اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر ہوتی تھی. چنانچہ اس عورت سے گناہ ہوا اور فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے اوپر حد قائم کرنے کی درخواست کی. معلوم تھا اسے کہ جان چلی جائے گی، پھر بھی اس نے آ کر درخواست کی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کر لیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے اگر گناہ ہوئے ہیں تو انہوں نے توبہ کی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک نمونہ بنایا ہے امت کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام میں کوئی گناہ نہ ہوتا تو بعد کی امت کے لیے ان گناہوں کی حدود اور ان گناہوں کی سزائیں اور ان گناہوں کے اوپر جو احکامات ہیں ان کا نفاذ مشکل ہوتا. اس لیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی سب کچھ ہوا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے چھوٹا گناہ ہوتا تھا تب بھی وہ دربار رسالت میں آ کر اپنی جو ہے وہ اپنے اوپر حد قائم کرنے کی درخواست کیا کرتے تھے. تو یہ عورت تھی، نازک بدن تھی، نازک اندام تھی، پھر بھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کر لیجئے. تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ ایمان، کامل ایمان کی اور وسیع ایمان کی جو ہے وہ دلیل ہے. بہرحال زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک خطرناک گناہ ہے جس سے انسان کا نسب خراب ہو جاتا ہے، خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور ایک شریف النفس آدمی اس کی جان چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، اس کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ اس کی عزت چلی جائے اور اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے، یہ اس کے لیے زیادہ گھراں ہوتا ہے. اس لیے
جب زنا ایک خطرناک گناہ ہے اور دنیا میں بڑے فساد کا جو ہے وہ موجب ہے، اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ شریعت نے سزا بھی بڑی سخت مقرر کی ہے۔ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت کر لیں زنا تو ان کے لیے 100 کوڑے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور اگر جو ہے وہ محسن، یعنی جس کو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر جو ہے وہ اس طرح گناہ کر لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ شریعت نے سنسار کی جو ہے وہ سزا مقرر کی ہے کہ پتھروں سے ان کو مارا جائے یہاں تک کہ وہ ان کی زندگی ختم ہو جائے اور وہ مر جائیں، تو یہ سزا مقرر کی ہے۔ اور سزا چونکہ بہت بڑی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قتل کے بعد سب سے سخت سزا زنا کی ہے، تو چونکہ سب سے زیادہ سخت سزا ہے اس لیے اس سزا کو ثابت کرنے کے لیے بھی شریعت نے بڑی سخت شرائط لگائی ہیں۔ مثلا چار آدمی گواہی دیں، یا تو انسان خود اقرار کریں، جو ہے مرد عورت خود اقرار کریں، اور اگر خود اقرار نہیں تو 4 جو ہے وہ مرد گواہی دیں، 4 آدمی گواہی دیں، اور وہ گواہی بھی صرف ایسی نہیں کہ جی ہم نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے، ہم نے ان کو ایک کمرے میں دیکھا ہے، نہیں، بلکہ صراحتاً صاف الفاظ میں جو ہے وہ گواہی دیں کہ ہم نے جی اس طرح دیکھا ہے ان کو یہ گناہ کرتے ہوئے، اس حال میں کہ یہ دونوں اس طرح تھے، تو پوری جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ وہ بیان کریں تو پھر یہ سزا ثابت ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ گواہوں نے جو ہے وہ الزام تو لگا لیا لیکن صحیح گواہی نہ دے سکے، اور یا 4 نہیں تھے، 4 سے کم تھے، تو اس صورت میں پھر ان پہ حد قذف لگتی ہے، تہمت کی سزا، 80 کوڑے ان کو مارے جاتے ہیں اور وہ مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کبھی بھی، توبہ کر لیں تب بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی سخت جو ہے وہ شرائط ہیں، اور بڑی سخت شرائط کے ساتھ جب اس کا ثبوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ کنوارے تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ جو ہے وہ محسن تھے، یعنی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی شدہ تھے، تو وہ ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں جو ہے نا وہ کوڑوں کی سزا صراحتاً بیان کی گئی ہے، اور رجم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نازل ہوا، ہم نے پڑھا، تو بہرحال جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیت رجم نازل ہوئی، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس پر عمل کیا، حضور علیہ السلام نے سنسار کیا، ہم نے بھی سنسار کیا، اور مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ لوگ کہیں کہ ہم قرآن مجید میں جو ہے رجم کا حکم نہیں پاتے، اور وہ جو ہے اللہ کے فرض کو چھوڑ کر، حکم کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی تھی، بعد میں تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے، اور بعض کہتے ہیں نزول سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ تورات وغیرہ میں رجم کا حکم آیا ہے۔ باقی احادیث بہت ساری ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ محسن کو، جس نے زنا کیا ہو، اس کو سنسار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماعز اسلمی کو کیا، یا اس قبیلہ جوہینہ کی اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنسار کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی رجم ثابت نہیں اور رجم کا حکم شریعت میں نہیں، یہ ظلم ہے، تو یہ بات کہنا ظلم ہے، اور شریعت کا جو ہے وہ مذاق ہے، شریعت کے ایک صریح حکم کا انکار کرنا ہے۔ غامدی اینڈ قمری اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ خود غامدی صاحب کا جو ہے وہ یہ مقولہ ہے کہ جی سنت اسے کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہو اور وہ تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہو، حضور علیہ السلام نے کچھ ترمیم کے ساتھ اس کو باقی رکھا ہو تو وہ سنت کہلاتی ہے۔ اگر غامدی کی یہ تعریف جو وہ سنت کی کرتے ہیں اس کو دیکھ لیا جائے، پھر اسی پر اس رجم کو ہم دیکھیں تو تورات کے اندر، تورات باب استثناء کے اندر رجم کا حکم موجود ہے، انجیل کے اندر جو ہے وہ رجم کا حکم موجود ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ یہودیوں نے ایک مرد عورت کو لایا، اور آگا جو ہے حضور علیہ السلام سے معلوم کیا کہ جی رجم اس کی جو ہے وہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لیں تو کیا سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تورات میں اس کا حکم نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ پاتے ہیں کہ ہم جو ہے منہ کالا کرتے ہیں اور جو ہے سواری پہ بٹھا کر، گدھے پہ بٹھا کر اس کو گھماتے ہیں اور جوتوں سے اس کو مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تورات لاؤ، اس کو پڑھو۔ چنانچہ تورات لائی، اور پڑھنے والا جو ہے وہ آیت رجم کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے پڑھتا رہا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تو اس نے اس پڑھنے والے کو کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ کے نیچے جو ہے اس کو پڑھو۔ تو جب پڑھا تو آیت رجم تھی اور رجم کا حکم تھا، وہ کہنے لگا ہاں جی تو رجم کا حکم ہے تورات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی مرد اور یہودی عورت کو بھی رجم کیا۔ تو بہرحال تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتب میں رجم کا حکم موجود ہے، اور بلکہ تورات کے اندر تو قتل پر
اور اس طریقے سے جو ہے وہ شرک پر اور اس طریقے سے جو اللہ رب العزت کی ذات کا مذاق اڑانے پر بھی سنسار کا حکم رجم کا حکم تھا. تو رجم کا حکم سابقہ کتب میں بھی تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے. بہت ساری یہ سب احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد عورت نے اگر زنا کیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا ہے. بہرحال عورت چونکہ حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی سے کہا کہ اس کا ساتھ اچھا سلوک کر, اچھی طریقے سے اس کو رکھ, اور جب یہ بچہ جن لے پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا, کیونکہ ابھی اگر اس کو سنسار کریں گے تو ایک کے بجائے دو جانے جائیں گی. چنانچہ اس نے ایسا کیا, جب وہ بچہ جن لیا تو اس کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ دودھ چھوڑ دے, بچہ دودھ پی کر مکمل یعنی مدت رضاعت مکمل کر لے, پھر لے کر آنا. پھر اس کو لے کر آئی عورت, اور اس کے وہ بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی, اس عورت نے کہا اللہ کے نبی دیکھیں بچہ اب کھانا کھانے لگ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس پر اس کے کپڑے کسے گئے اور پھر اس کو رجم کیا گیا, سنسار کیا گیا. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول, اتنا بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی, آپ نے اس پر نماز پڑھی. تو آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ میں سے 70 آدمیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے, سب کو کافی ہو جائے. کیا اس سے افضل توبہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی جان اللہ کے لیے لگا لیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ جان دے رہی ہے, اللہ کا حکم اپنے میں نافذ کر رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس نے توبہ کی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی ہے. تو اس لیے اس کی توبہ تو 70 آدمیوں کو کافی ہو جائے. باقی یہ بات کہ صرف اگر کسی آدمی پر حد قائم کر دی جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو آیا یہ حد اس کے جو ہے وہ گناہ کو ختم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کرے گی, بعض کہتے ہیں نہیں کرے گی. بہرحال ظاہر ہے کہ ایک آدمی خود اگر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہی ہے, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہی ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اپنی جان اللہ کے حوالے, اللہ کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اپنی جان دیتا ہے اللہ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ توبہ کر کے ہی دیتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.